اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الفلق کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ یہ سورت بھی مکہ میں نازل ہوئی۔ یہ خالص توحید اور دین کی اساس ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز اسی سے کیا، یعنی توحید ہی سے کیا، اور اس کا اختتام بھی توحید ہی پر ختم ہوا۔ یہ سورت توحید کی پاسبان اور محافظ ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی پناہ لینے کا حکم دیا ہے۔ انسان دنیا میں جس امتحان میں ڈالا گیا، اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مرتے دم تک شیطان اور شیطانی قوتوں کا مقابلہ کرے، ان کو شکست دے۔ اس کے مقابلہ میں فتح مندی حاصل کرنا اخروی کامیابی کی کلید ہے، کیونکہ شیطان جو ہے انسان پر ہر وقت گھات لگائے بیٹھا رہتا ہے اور اس کو توحید کے راستے سے روک کر شرک کی راہوں میں ڈالتا ہے۔ تو اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ کس طرح اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے۔ قُلْ اعوذ برب الفلق، تو اللہ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے، ہر اس چیز کی بدی سے جو اللہ نے پیدا کی، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اس برائی سے جب رات کا اندھیرا پھیل جائے۔ من شر، اور اس شر سے، غاسق، رات کے اندھیرے کے شر سے، اذا وقب، جب وہ پھیل جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور اس شر سے، النفاثات ہے پھونکنے والیوں کے شر سے۔ عورتیں ہوتی ہیں نا جو پڑھ کے گروہ میں پھونکے مارتی ہیں، جادو کرتی ہیں، تو ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے بھی اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، یعنی ہر شخص کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے ان سب مصیبتوں سے دور رہنے کے لیے، ان سب مصیبتوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے۔ وہ عورتیں جو پھونکے مارتی ہیں، پڑھ کے، جادو پڑھ کے نا پھونکے مارتی ہیں، گرے لگاتی ہیں۔ من شر حاسد اذا حسد، اور حسد جو کرتا ہے انسان، اس کے شر سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے شر سے بچنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، اس کو پڑھنا چاہیے، اور اسی سے جادو کا اثر زائل ہوتا ہے، جادو نہیں ہو سکتا۔ یہ سورت پڑھنے سے خیر و برکت آتی ہے، اللہ مصیبتوں سے دور رکھتے ہیں۔ تو انسان کو ہر وقت شیطان جو ہے وہ گھات لگائے بیٹھا رہتا ہے اس کو برگلانے کے لیے۔ اس صورت میں یہ بتایا گیا اسے اللہ کی پناہ ڈھونڈتے رہنا چاہیے، ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے، ورنہ وہ شیطان سے مار کھا جائے گا۔ اللہ نے اس صورت میں ان صفات سے پردہ اٹھایا تاکہ وہ اس کی اعلیٰ صفات ہی کے ذریعے سے دشمن سے مقابلہ کرے، اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے مقابلے میں شیطان کن کن راستوں اور کون کون سے مؤثر حربے استعمال کرتا ہے، کون کون سی طاقتیں استعمال کرتا ہے، تاکہ دشمن کی قوت کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ تو ان طریقوں سے بچنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ حاصل کرو۔ سورہ فلق میں کس خوبی سے اللہ کی پناہ حاصل کی گئی ہے؟ میں اس رب کی جو رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر صبح کی روشنی نمودار کرتا ہے پناہ مانگتا ہوں، سبحان اللہ، اور مجھے ہر مخلوق کے شر سے محفوظ رکھ اللہ سے
ریکویسٹ کی گئی ہے، یہ دعا کی گئی ہے، خاص طور پر اندھیرے اور تاریکی کے شر سے مجھے بچا۔ یہ شر بہت برے ہیں، بہت بڑے ہیں۔ جو منتر پڑھ پڑھ کر گروہ میں گیرا لگاتی ہیں اور انہیں پھونکے مارتی ہیں نا، ان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ میرے خلاف آمادہ ہوں، تو اس وقت اللہ مجھے حشر کرنے والوں کے شر سے بچائے۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہم سے ہماری کاوشیں قبول فرما۔ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، ہم خطا کے پتلے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی تو ہمیں معاف فرمانا۔ تو غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ جزاک اللہ۔